ہے 6 نشانیوں میں سے کہ وہ عورت شوہر کی مددگار ہو. وہ بیوی ہے، بے حیثیت بیوی اپنے شوہر کی مددگار ہو. ایسا نہیں کہ تمہارا کام تم جانو، میں گھر میں رہتی ہوں، مجھ سے کیا لینا دینا، اس طریقے سے نہیں، بلکہ شوہر کی خوشی اس کی خوشی، شوہر کا پرابلم اس کا پرابلم. شوہر کے چہرے کو دیکھ کر کے محبت کرنے والی بیوی کو پتا چل جاتا ہے کہ شوہر پریشان ہے. اور اس کی بہترین مثال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آتے ہیں پریشان ہو کر کے، فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھ کر کے، اور اس سے پہلے بھی غار حرا کے اندر جو اقرا والا واقعہ ہوا تھا، اس واقعے میں بھی جب پریشان گھر کو آتے ہیں تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے امید دلاتی ہیں، کس طرح تسلی دلاتی ہیں، کس طرح کہتی ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ فکر مت کیجئے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ ٹینشن مت لیجئے. اور پھر اس کے بعد اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے جاتی ہیں جو پرانی کتابوں کے جاننے والے تھے، اور مسئلہ ان کے سامنے رکھتی ہیں. پورا واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے کہ شوہر کی پریشانی دیکھ کر بھاپ لیتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دے. کوئی ایسی بات کہے، شوہر بیچارہ پہلے سے پریشان ہے اور پریشان ہو جائے کہ کئی کو کیا آپ ایسا کام، کیوں گئے تھے آپ وہاں، کیا ضرورت تھی، یعنی سوال پر سوال کر کے ٹینشن کو اور بڑھاتی نہیں ہے، بلکہ سمجھ جاتی ہے پریشانی ہو گئی ہے، اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے اس کے اوپر دھیان دیتی. یہ ہوتی ہے بہترین بیوی. ایک دوسری مثال بھی احادیث کے اندر ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں گئے، صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں نے ذکر بھی کیا ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ، آج بھی تفصیل نہیں بیان کروں گا، صرف اتنا بیان کروں گا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں جا پائے اور وہاں جا کر عمرہ نہیں کر پائے، راستے میں روک لیا گیا، وہیں سے واپس ہونا تھا، اور جب روک لیا جائے تو وہیں پر احرام نکال دینا ہے، وہیں پر جو ہے قربانیاں کر دینی ہیں، وہیں پر بال نکال لینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم دیا، صحابہ کو، کہ میرے صحابہ اب چلو بال وغیرہ نکال لو، قربانی وغیرہ کر دو، واپس چلتے. تو صحابہ اندر سے جو ہے دکھی تھے کہ ہم لوگ جو ہے ان لوگوں کی مشرکین کی بات مانے کیوں، ہمارے نبی اتنا دب کر صلح کیے کیوں، ان کی بات تسلیم کیے کیوں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد بھی وہ لوگ غصے سے بیٹھے رہے، عمل ہی نہیں کیے. نبی کسی بات کا حکم دے اور صحابہ بیٹھے رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس موقع پر صحابہ جو ہے اپنے آپ میں بڑے رنجیدہ تھے، دل ٹوٹا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے سنی رہے باتوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان خیمے میں داخل ہوئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بیوی، کیا ہوا، سوال کیا، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حکم دیا لوگوں کو کہ چلو اب بال نکال لو، قربانیاں کر دو، واپس چلتے ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھیے بہترین بیوی، اچھا مشورہ دینے والی ہے نا. بیویوں کے مشوروں پر غور کرنا چاہیے، ہاں اگر اچھا مشورہ ہے تو عمل کرنا چاہیے. بہت سارے مرد ہوتے ہیں بیوی اگر کچھ بولے تو اسے کیا لینا دینا، خاموش، تم خاموش رہو. ہم مردوں کی بات ہے خالی، مرد کے معاملے میں عورتیں بالکل زبان نہیں کھولنا، اسی میں لوگ مردانگی سمجھتے ہیں. اس قسم کی حرکتیں گھروں میں کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی مردانگی ہے. نہیں میرے بھائی، ہمارے نبی کا اسوہ یہ بتاتا ہے عورت کا مشورہ بہترین ہو فوراً عمل کرو. پریشانیاں عورت سے ڈسکس کرنی چاہیے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، دکھ درد کی ساتھی ہے، وہ آپ اس کو اہمیت دو. آپ اہمیت دو گے تو وہ بھی اہمیت آپ کو دے گی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہترین مشورہ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے، آپ ان کو کچھ بھی مت کہیے، بلکہ آپ پہلے جائیے،
آپ جو ہے بال نکالیے، قربانی کیجئے، جو کرنا ہے آپ جا کر کریے باہر، بس اور کچھ بھی مت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا جیسا انہوں نے کہا تھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے نبی کر رہے ہیں، وہ دوڑ کر کے کرنا شروع ہو گئے، معاملہ ختم۔ بہترین مشورہ۔ تو شوہر کی مددگار ہوتی، نیک بیوی کی سب سے پہلی کوالٹی، سب سے پہلی خاصیت کہ وہ شوہر کی مددگار ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں اس سلسلے میں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایسی بیوی جس کی ہو نا، وہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے، سب سے خوش نصیب آدمی ہے وہ کہ ایسی بیوی اس کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، بہترین مال یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون کون سا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین مال یہ ہے، کون سا؟ افضلہ لسان ذاکر، کہ آدمی کی زبان جو ہے ذکر کرنے والی ہو، آدمی کی زبان ذکر کرنے والی زبان آدمی کے پاس ہو، اللہ کی تعریف کرنے والی زبان آدمی کے پاس ہو، وقلب شاکر، اور شاکر دل ہو انسان کے پاس، شکر کرنے والا جگر ہو انسان کے پاس، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، اور ایسی بیوی ہو کہ دین کے معاملے میں اس کی مدد کرنے والی ہو۔ اگر یہ چیزیں انسان کے پاس ہے تو وہی سب سے بہترین مال اس کے لیے، سب سے بڑا سرمایہ اس کے پاس ہے، ایسی بیوی اگر اس کے پاس موجود ہے۔ اب ذرا سوچئے پریکٹیکلی دنیا کے اندر کہ آپ کم کماتے ہیں، کاروبار کا ٹینشن ہے، یہ وہ، گھر میں گئے بہترین بیوی ہے، مسکرا کر ملتی ہے، کوئی پریشانی نہیں، ادھر ادھر کی شکایتیں نہیں، صرف الحمدللہ الحمدللہ، ہے نا، بہترین کھانا دی، مسکرا کر کے دسترخوان پر سب اچھے خوشی سے کھانا کھا رہے ہیں، بچے موجود ہیں، زندگی ہیپی، بڑی خوشی۔ آپ کروڑوں کماتے ہو، گھر کے اندر داخل ہوتے ہی چیخ پکارے کی آواز سنائی دیتی ہو، ہے نا، ایسا لگتا ہو کہ کہیں آپ چڑیا گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے آپ داخل ہوئے پر تمہاری اماں ایسا بولی، تمہاری پھپھو آ کر ایسا بول کر گئے، تمہاری بہنا، تمہارے وہ، آدمی کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کتنا بھی کما رہا لیکن زندگی کا سکون اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ بہترین بیوی، شوہر کی مدد کرنے والی بیوی، یہ بہترین دولت ہے۔ تو پہلی خاصیت